حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں موجود نہیں تھے، بلکہ آپ یمن گئے ہوئے تھے تجارتی سلسلے میں۔ آپ کافی چونکہ پرانے دور تھے تو بڑے بڑے مہینے لگ جایا کرتے تھے، سال بھی لگ جایا کرتے تھے تجارت کرتے کرتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہوئے تھے۔ اسد الغابہ کتاب کے اندر یہ تفصیلاً واقعہ موجود ہے کہ وہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے پادریوں سے ملے، مختلف کتابوں کے علم رکھنے والے مشائخ سے ملے، شیوخ سے ملے۔ تو آپ کا یہ سلسلہ جاری تھا تو ایک شیخ آپ سے ملا۔ وہ شیخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے ہی فوراً آپ سے سوال کرنے لگا، آپ سے کہنے لگا کیا تم مکہ سے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں مکہ سے آیا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا کیا تم قریشی ہو، قریش کے سلسلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں قریشی ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ بتاؤ کہ کیا تمہارا تعلق قریش کی شاخ بنو تیم بن مرہ سے ہے؟ فرمایا ہاں اسی سے ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ۔ آپ نے فرمایا کیوں پیٹ سے کپڑا کیوں ہٹاؤ؟ تم نے پوچھا میں کہا میں مکہ سے آیا ہوں تو میں مکہ سے آیا ہوں۔ تم نے پوچھا قریشی ہو تو میں قریشی ہوں۔ تم نے پوچھا کہ تیم بن مرہ سے تعلق رکھتے ہو تو ہاں میں اسی سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن پیٹ سے کپڑا ہٹانے کا کیوں کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا تم ہٹاؤ میں تمہیں کوئی خوشخبری دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنا کرتا اٹھایا، اپنی قمیض اٹھائی، اس شیخ نے دیکھنے کے بعد کہا نیچے کر لو۔ پھر وہ شیخ کہنے لگے کہ اے مکہ شریف سے آنے والے، حجاز مقدس سے چل کے یہاں آنے والے، تجھے مبارک دیتا ہوں کہ ان قریب ایک شخص مکہ شریف سے اعلان نبوت کرے گا اور اس کا جو سب سے پہلے جھنڈا لے کر شخص نکلے گا وہ کوئی اور نہیں تو ہی ہوگا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ تمہیں کیسے پتا ہے اور مجھے یہ بتاؤ تم نے مجھے پیٹ سے کپڑا ہٹانے کا کیوں کہا؟ تو وہ شیخ کہنے لگے کہ میں نے پہلی کتابوں کا علم حاصل کیا ہے اور ان میں تمہاری نشانیاں آئی ہیں۔ قربان جائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے کہ جو ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے لیکن ان کا تذکرہ پہلے بھی کتابوں میں دیا جا رہا تھا۔ اتنی عظمت ہے۔ وہ شیخ فرماتے ہیں کہ میں پہلی کتابوں کا عالم ہوں تو پہلی کتابوں کے اندر میں نے دیکھا ہے تمہارا تذکرہ پڑھا ہے۔ تو کہا کیا تذکرہ پڑھا؟ کہا کہ تذکرہ یہ تھا کہ وہ جو آخر الزمان نبی ہوگا اس کا جھنڈا لے کر دو سب سے پہلے مرد نکلیں گے، ایک ادھیڑ عمر کا ہوگا، ایک بالکل ابھی نوجوان ہوگا، چھوٹی سی عمر کا ہوگا۔ تو کہا جو ادھیڑ عمر کا ہے اس کی نشانیاں میں نے پڑھی کہ وہ اسی کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوگا، اس کا دوست بھی ہوگا، اور کہا کہ یہ بھی نشانی تھی کہ ایک اس کی ناک کے اوپر تل ہوگا، ایک اس کی ران کے اوپر تل ہوگا۔ تو ران تو میں دیکھ نہیں سکتا، شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، میں کوئی بندگی نہیں کر سکتا، البتہ اس لیے تمہیں کہا ہے کہ تم پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، تمہاری ناک کے اوپر وہ تل موجود ہے، تمہیں مبارک دیتا ہوں کہ تم ہی وہ شخص ہو جس کا تذکرہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو آپ بہت خوش ہوئے۔ تو پھر اس کے بعد آپ اپنا تجارتی جتنا آپ کا سامان تھا اس کو جلدی جلدی آپ نے سمیٹا، اپنا کام ختم کیا، واپسی پر پھر اسی شیخ سے ملے۔ جب اس شیخ سے ملے تو اس نے کہا کہ اب تم جاننا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں جاننا چاہتا ہوں۔ پھر وہ شیخ کہنے لگے کہ اس نبی جس کی بارگاہ میں تم جا رہے ہو یہ میں نے ایک نعت لکھی ہے، یہ جا کر ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ آج لوگ کہتے ہیں نعتیں لکھنا تم نے آج شروع کی ہے، ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اعلان نبوت بھی آپ نے نہیں فرمایا تھا، لوگ تب بھی آپ کی بارگاہ میں نعتیں لکھا کرتے تھے۔ تو اس شیخ نے وہ نعت لکھ کر دی۔ آپ پھر لے کر جب مکہ شریف میں داخل ہوئے نا تو ابھی شہر کے باہر ہی تھے، ابھی اندر داخل ہوئے، سامنے ابو جہل عتبہ شیبہ اس کی یہ پوری کمپنی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آپ کو دیکھ کر وہ کہنے لگا ابو بکر کتنے مہینے کہاں چلا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا یمن گیا ہوا تھا، بہت سے شہروں میں گیا تجارت کے سلسلے میں۔ وہ کہنے لگا تجھے پتا چلا ہے کہ تیرے یتیم دوست نے کس بات کا اعلان کیا ہے؟ آپ کو پتا تو تھا، سب کچھ اس شیخ نے بتا کے بھیجا تھا، لیکن کہا نہیں مجھے نہیں پتا، بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا ابو جہل کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے بھتیجے نے، تمہارے اس یتیم دوست نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، بتاؤ کیا کبھی یتیم بھی نبی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ان کی عقلیں، دیکھیے نبوت کا معیار کیا رکھا ہوا ہے کہ کیا کبھی یتیم بھی نبی ہو سکتا ہے؟ تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں ان سے مل کے آتا ہوں۔
اب اتنے مہینوں کے بعد سیدھے گھر نہیں گئے، سیدھے حضرت ابوبکر صدیق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ تشریف لے گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، آ کر حضرت ابوبکر صدیق کو گلے لگایا اور ساتھ ہی فرمایا اے ابو بکر میں پوری انسانیت کی طرف اور تیری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہے۔ یہ بھی آپ کا مقام ہے کہ میرے آقا نے ساری انسانیت کو ایک پلڑے میں رکھا، حضرت ابوبکر صدیق کو ایک پلڑے میں رکھا، فرمایا میں تیری طرف اور ساری انسانیت کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ میرے حضور پہلے دن سے انہیں ممتاز کر رہے تھے، پہلے دن سے انہیں اونچا کر رہے تھے، پہلے دن سے ان کی شان بیان کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی دلیل کیا ہے؟ ما دلیل کا، ہر دعوے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ شاید آپ کے ذہن میں وہ حدیث آئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس کو بھی دین حق کی دعوت دی اس نے یا تو کوئی وقت مانگا یا اس نے کوئی معجزہ مانگا یا اس نے کوئی دلیل مانگی، ابوبکر صدیق وہ ہے کہ جسے ایک لمحے پہلے میں نے اسلام کی دعوت دی، اس نے بغیر کسی تردد، بغیر کسی سوال کے اسی لمحے دعوت قبول کر لی۔ یہ بھی حدیث ہے، لیکن اب اس کا موازنہ آپس میں نہیں ہو سکتا کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایمان واقعی قبول کر لیا ہوا تھا۔ یہ جو آپ دلیل مانگ رہے تھے یہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے، شہر کے باہر ابو جہل سے بھی مل کے آئے تھے، پتا تھا جا کے اسے جواب بھی دینا ہے، تو اس لیے آپ دلیل مانگی کہ دلیل دیں، آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، آج لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں اے ابو بکر الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، میری نبوت کی دلیل وہ شہر ہیں جنہیں تم یمن میں مل کے آئے ہو۔ اب یہ اس دور کے اندر تو کوئی الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا، کوئی اور ذریعہ بھی نہیں تھا جو پتہ چل جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق سے جب میرے آقا نے فرمایا کہ الشیخ الذی لقیتہ بالیمن، وہ شہر جن سے تم یمن میں مل کے آئے ہو، وہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سوال کر دیا، آپ عرض کرنے لگے میں تو بہت سے شیوخ سے ملا ہوں، ایک سے تو نہیں ملا، بہت سے شیوخ سے ملا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر پھر ارشاد فرمایا وہی شہر جنہوں نے آتے وقت تمہیں میری نعت دے کر بھیجا ہے، بتاؤ وہ نعت تم سناؤ گے یا میں سنانا شروع کر دوں؟ بتاؤ میں وہ نعت سناؤں یا تم سناؤ گے؟ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں نعت کو چھوڑے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا بھی واضح دلیل موجود ہے کہ جب آپ نے دلیل مانگی تو میرے آقا نے گویا یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دلیل مجھ سے مانگتے ہو پیٹ یمن میں دکھاتے ہو، کیونکہ حضور دیکھ رہے تھے سب کچھ کہ فلاں شہر سے ملا، فلاں کو پیٹ دکھایا، فلاں سے نعت حاصل کی، سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اسلام عطا کر دیا، حضرت ابوبکر صدیق واپس گئے، جا کر جب ابو جہل سے ملے تو ابو جہل کہنے لگا ابو بکر مل کے آیا اپنے دوست کو؟ آپ نے فرمایا ہاں مل کے آیا ہوں۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ اب بتاؤ کیا فیصلہ کیا ہے؟ ہمیں تو بھائی تمہارا فیصلہ قبول ہے، جو تم فیصلہ کرو گے ہمیں قبول ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو میں تو پھر ان کا غلام بن کے آیا، میں تو مسلمان ہو گیا۔ تو وہ ابو جہل کہنے لگا کہ یار بلا وجہ مسلمان، کوئی دعویٰ کوئی دلیل کوئی ان سے کوئی ثبوت تو پیش ان سے سوال تو کرتے، وہ کچھ دیتے پھر مسلمان ہوتے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دلیل مانگی ہے، ثبوت دیا ہے، پھر مسلمان ہوا ہوں۔ میں یمن میں تھا، وہ مکہ میں تھے، میں جس سے ملا، جس سے بات کی وہ یہاں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ تو جو مکہ میں بیٹھ کر یمن کی خبریں سچی دیتے ہیں وہ فرش زمین میں بیٹھ کر عرش بری کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں۔ فرمایا میں اس لیے مسلمان ہوا ہوں۔ تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا سب سے پہلا شخص جو مسلمان ہو رہا تھا تو وہ حضور کے علم غیب کو دیکھ کے مسلمان ہو رہا تھا۔ آج لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا جب انکار کرتے ہیں تو پھر وہ پہلے مسلمان کے انکار کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہیں اور عورتوں میں سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ الکبریٰ نے قبول کیا۔ مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے، بچوں میں حضرت علی نے، اور غلاموں میں حضرت زید حارث نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ تو میرے بھائی حضرت ابوبکر صدیق نے جب اسلام قبول کیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو دیکھ کے اسلام قبول کیا تھا۔ اس بات سے آج ہم سب کا اس بات پر عقیدہ ہونا چاہیے